کرتے ہوئے آیا کیجئے اس مجلس میں. شاید چند لمحے کوئی دو الفاظ میرے یا کوئی دو آنکھ سے ٹپکے ہوئے آپ کے آنسو اس قابل بن جائیں, اگر میرا بیان نہ صحیح, آپ کے آنسو اس قابل بن جائیں کہ مولا اس قابل سمجھ لیں کہ چند لمحوں کے لیے اگر یہاں حاضری ہو گئی تو آپ کی ہماری سب کی بخشش کا سامان فراہم ہو جائے گا. اس لیے پورے خلوص کے ساتھ آؤ. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ماتم کرتا ہے امام اپنے جد کا ماتم. نوحہ پڑھنا اور بات ہے, نوحہ تو پڑھتا ہی ہے, ماتم نوحہ تو لکھا ہے امام نے, ماتم کرتا ہے, سینہ پیٹتا ہے, سر پیٹتا ہے امام اپنے جد حسین کے لیے, حسین اور اس کے خاندان کے لیے, گھر والوں کے لیے ماتم کرتا. وہ شیخ مرتضی انصاری یا کسی اور مرج تقلید کا یہ واقعہ ہے نجف کا, جو میں پڑھ چکا ہوں کبھی یہاں یا کہیں اور مجھے نہیں یاد, لیکن کوئی حرج نہیں. مصائب کے باب میں ہم مصائب کو تکرار کیا ہی کرتے ہیں, تو مصائب کے ربط کے لیے واقعے کی تکرار کر دوں تو کوئی حرج نہیں ہو جائے گا. کہ عاشور کا جلوس جیسے گزرتا ہے, کربلا محلہ میں گزر رہا ہے, نجف میں گزر رہا ہے, اور جا رہے ہیں باب مدینۃ العلم کی طرف ماتم کرتے ہوئے, اور علماء بھی ماتم کر رہے ہیں. آپ اگر جا کے دیکھیں گے غور سے تو آپ کو نظر آئے گا وہاں علماء ماتم بھی کرتے ہیں, نوحے بھی پڑھتے ہیں, سب کرتے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے ادب کو. لیکن بہرحال مراجع علماء کھڑے ہیں ساتھ ماتم کر رہے ہیں. لیکن اچانک دیکھا سب نے کہ شیخ نے اپنا ماما پھینکا اور ایک بچوں کا دستہ جو ماتم کرتے ہوئے جا رہا تھا اس میں داخل ہو گئے. چھوٹے چھوٹے بچے یا حسین کرتے چلے جاتے, ان میں گھس گئے اور دیوانوں کی طرح ماتم کرنا شروع کر دیا. وہ دستہ چلا گیا اور یہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. وہ دن گزر گیا عاشور کا, تو شاگردوں نے درس میں پوچھا چند دنوں کے بعد, یہ اس دن کیا ہوا آپ کو؟ ٹھیک ہے ماتم کر رہے تھے, آپ بھی کر رہے تھے, ہم بھی کر رہے تھے, مگر یہ اس طرح سے کبھی آپ کو بے چین نہیں دیکھا. رونے لگے, پھر منہ پیٹنے لگے, کہنے لگے ان بچوں کے درمیان میں میرے زمانے کا امام ماتم کر رہا تھا. یہ مثال میں نے کیوں دی عزیزو؟ اس لیے کہ بچے بالکل پاک صاف مخلص ہوتے ہیں نا, یہ تو بعد میں جب بڑے ہوتے جاتے ہیں تو زمانے کی کثافتیں ان کو آلودہ کر دیتی ہیں, ورنہ بچہ بڑا مخلص ہوتا ہے. لہذا چھوٹے چھوٹے بچے جب یا حسین کر کے اپنے ہاتھ سینے پہ مارتے ہیں تو امام ان کے ساتھ ماتم کرتا. تو آپ کتنے سال روتے ہیں؟ 60 سال, 70 سال, 80 سال, جتنی یہ عمر ہے جو شعور کی عمر ہے. امام کب سے رو رہا ہے؟ ہجری 255 میں ولادت ہے امام کی, 1150 سال سے اپنے جد حسین کا ماتم بھی کر رہا ہے, رو بھی رہا ہے. دیکھا اپنے امام کے ماتم کو, امام کے گریے کو, بے چین ہے کہ کب مجھے اجازت ملے, کب میں انتقام لوں. اب چاہے وہ کوئی بھی صورت ہو یزیدیوں کی, لیکن انتقام لیا جائے گا, چاہے وہی لوگ ہوں, چاہے نام بدل جائیں, صفات بدل جائیں, اس پر تو ہم آگے بات کرتے رہیں گے آپ سے, لیکن انتقام لے گا. چاہے وہ وقت کے یزیدوں سے انتقام لے گا, کیونکہ وہ بھی تو حسین کے چاہنے والوں کا خون تو بہا رہے ہیں نا, یہ تو ہو رہا ہے, لہذا انتقام لے گا. رو رہا ہے مولا. اور نوحہ جو زیارت ناہیہ کی صورت میں آیا ہے, امام کا نوحہ, بس اس کے 2 جملے سن کے وہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کوفے کے بازار کی آپ کے سامنے, کہ جناب امام زمانہ کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس لاشے پر, میرا سلام ہو اس لاشے کہ جسے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے ایسے پامال کیا گیا تھا کہ اس کے جوڑ بند الگ ہو گئے تھے, جو خاک سے یکساں ہو گیا تھا. صحرا کے ذرے اڑ کر اس کا کفن بنتے تھے, ہواؤں میں پرندوں نے اور زمین پر چرندوں درندوں نے اس کا نوحہ کیا, اس کا ماتم کیا. صحرا کے حیوانوں نے اس کے گرد پہرا دیا, اس کی لاش کا پہرا دیا. میرا سلام ہو اس لاشے پر اور ان لاشوں پر کہ جو بے گور و کفن جلتی ریت پر پڑے رہے. میرا سلام ہو اس قاری قرآن پر جو نوک نیزہ پر بلند ہو کر آیات الہی کی تلاوت کرتا رہا. یہ ہے حسین جس کا نوحہ کر رہا ہے زمانے کا امام. اور عزیزو یہی مرثیہ جناب ام کلثوم کا ملتا ہے. جب کوفے کے اژدہام میں ایک بار سر حسین بلند ہوا, وہ نیزہ جس پر سر حسین ہے وہ بلند ہوا, پشت ناقہ سے جناب ام کلثوم کی نظریں پڑیں سر حسین پر, تو نوحہ کا اے میرے بھائی, اے میرے چاند کہاں چھپ گیا تھا, میری آنکھیں تجھے دیکھنے کو ترس گئی تھی. اے میرے وہ بھائی جسے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا,
اے میرے وہ بھائی جسے کفن تک نہ دیا گیا، اے میرے بھائی حسین، اب آپ نانا رسول خدا کی خدمت میں پہنچ چکے ہیں، ان سے ام کلثوم کا سلام کہیے گا، انہیں کہیے گا جس بچی کو بہت پیار کرتے تھے وہ ام کلثوم کوفے میں بے پردہ پھرائی جا رہی ہے۔ ام کلثوم کا مرثیہ آگے بڑھائیے، قافلہ اژدہام ہے، ہجوم ہے، بچے مرد عورتیں سب تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ ایک عورت چلاتی ہوئی آئی، حسین حسین حسین، پشت ناقہ سے چونک کر دیکھا ثانیہ زہرا نے کہ میرے ماجائے کو کس نے پکارا، حسین کو کس نے پکارا، پشت ناقہ سے آواز دی، کس حسین کو بلا رہی ہے، کون ہے جو حسین کو آواز دے رہا ہے؟ اس بی بی نے اس قیدی خاتون کو دیکھا اور دیکھ کر کہا میرا بچہ حسین، میرا بچہ حسین، قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا، اب مل نہیں رہا، اب نظر نہیں آ رہا۔ ایک سرد آبری بنت ابو تراب نے، ثانیہ زہرا نے، اور کہا تیرے بچے سے، تیرے حسین سے میرے حسین کا غم نہیں دیکھا گیا، جا چلی جا۔ وہ گھر واپس چلا گیا۔ یہ خاتون دوڑی دوڑی گھر میں آئی، دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ بستر میں منہ دے کے رو رہا ہے، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، جا کے گلے سے لپٹایا، کہا میرے لال خیر تو ہے، تو تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے گیا تھا، یہ تیری کیا حالت ہو گئی؟ کہا اماں نہ پوچھ، نہیں دیکھنے کے قابل وہ تماشا، نہ دیکھا جائے گا۔ ارے تو جا کے غور سے دیکھتی تو صحیح، جنہیں باغی کہہ رہے ہیں وہ کیسے نورانی چہرے دیکھ کر آ رہا ہوں، ایسے نورانی چہرے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ ایک سر کو میں نے دیکھا قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا، اور اماں ارے بڑے سر تو اپنی جگہ، ایک ننھا سا سر مجھ سے نہ دیکھا گیا۔ 6-7 ماہ کے بچے کا سر بھی نو کے نیزہ پر تھا، مجھ سے نہ دیکھا گیا۔ کہتے تھے، اور اس لیے بھی میرے رونے کا باعث بنی یہ بات کہ لوگ کہتے تھے کسی حسین کو شہید کر دیا، بس مجھے وہ حسین یاد آ گیا جس کے نام پہ تو نے میرا نام رکھا تھا۔ تڑپ کر کہتی ہے خبردار، ارے وہ حسین تو مدینے کا تاجدار ہے، وہ حسین علی کا بیٹا ہے۔ یہ بچہ کہتا ہے اماں یہی کہہ رہے تھے لوگ کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیا، کرے ایسے نہ کہ ہمارا حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، رسول کا نواسا ہے۔ بچے نے سر پیٹتے ہوئے کہا رے اماں وہی حسین مارا گیا، سب یہی کہہ رہے تھے کہ رسول کا نواسا، فاطمہ کا بیٹا۔ چادر سر پہ لی، پھر دوڑی، اب جو سروں کو غور سے دیکھنا شروع کیا، حالت متغیر ہوئی، آئی ناخوں کے پاس، اے بیویو ارے تم میں کوئی زینب ہے، تم میں کوئی ام کلثوم ہے؟ کوئی بی بی جواب نہیں دیتی، پھر ناقے کے پاس آ کے کہتی ہے کہ ناقے کے پاس تمہیں اسی حسین کی قسم بتاؤ تم میں زینب ہے کوئی؟ اب زینب سے نہ رہا گیا، ذرا سے بال چہرے سے ہٹائے، کہ ام حبیبہ بھائی کی قسم نہ دے، اے ام حبیبہ ارے بھائی کی قسم نہ دے، ہم نے کہا تھا نا ایسا نہ ہو ہم کوفے آ جائیں، ہم مہمان بن جائیں، تو ہمیں پہچان بھی نہ سکے۔ ارے ام حبیبہ پہچانتی تو کیسے پہچانتی، اے شہزادی ارے چادریں کہاں ہیں، عباس کہاں ہے؟ زینب نے اشارہ کیا ایک حیوان کی گردن کی طرف، اب جو دیکھا ام حبیبہ نے حیوان کی گردن میں عباس کا سر لٹکا ہوا۔ جانتے ہیں کیوں؟ ارے سب سر نیزوں پر تھے، مگر عباس کا سر جب نیزے پر بلند کیا جاتا تھا گر جاتا تھا۔ کیوں؟ عباس کو یہ خوف تھا کہیں میرا سر حسین کے سر سے بلند نہ ہو جائے، عباس کو یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت نیزہ گھوم جائے